السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ کے احوال سے متعلق ایک بڑی طویل روایت حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی شیئر کی تھی کئی دفعہ، کہ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک انصاری کے جنازے کے لیے قبرستان گئے، اور جب قبر تک پہنچے تو دیکھا بھی اس کی لحد نہیں بنائی گئی تھی، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس ادب سے بیٹھ گئے، اور یوں بیٹھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں کہ ہم حرکت نہ کرتے تھے، کہ جیسے ہے نا حرکت کریں تو پرندے اڑ جائیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے تھے، جیسے کوئی غمگین کیا کرتا ہے۔ پھر سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور یہ بات 2 یا 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ جب مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن، اور اپنے ساتھ وہ جنتی کے لیے کفن بھی لاتے ہیں، اس کی روح کے لیے، کیونکہ جسم تو یہی ہے نا، جسم کو تو ہم نے آپ نے کفن دینا ہے، اور ساتھ جنت کی خوشبو بھی لاتے ہیں۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس روح کی نگاہ جاتی ہے فرشتے ہی فرشتوں کو پاتی ہے، اور روح کی نگاہ جسم کی نگاہ کی طرح محدود نہیں ہوتی۔ پھر حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں، یعنی اہتماماً فرشتے بیٹھتے ہیں، اس کے لیے جب جنت سے کفن آتا ہے، جنت سے خوشبو آتی ہے، وہ اسے دیکھتا ہے تو فرحت میں آتا ہے، خوشی میں آتا ہے۔ پھر حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل۔ چنانچہ اس کی روح اتنی آسانی سے بدن سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پھر اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں، اور یاد رکھو کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ملک الموت جو ہے اللہ نے انہیں یہ قوت دی ہے کہ وہ ایک ساتھ کئی جگہ پر بھی موجود ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو ایسے ہی لگتا ہے کہ گویا صرف اسی کی روح لینے آئے ہیں۔ تو اللہ نے انہیں یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایسے اشارہ کرتے ہیں اور روح ان کی طرف چلی آتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں یہ بھی قدرت دی ہے کہ ایک طرف مومن کی روح قبض کر رہے ہیں تو ایک خوبصورت شکل میں ہے، اور اسی وقت کسی کافر کی روح قبض کر رہے تو وہ انہیں کسی بھیانک شکل میں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک ہی ملک الموت ہے، ایک سے زائد جگہ ایک ہی آن میں موجود بھی ہیں اور مختلف صورتوں میں موجود ہیں۔ تو مومن کی روح الگ طریقے سے نکال رہے ہیں، کافر کی روح الگ طریقے سے نکل رہی ہے۔ تو مومن کی روح تو آرام سے مشکیزے میں سے پانی کے قطرے کی طرح نکل آتی ہے، پھر اسے لیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سے پھر باقی فرشتے لے لیتے ہیں، اور ایک ایک کر کے وہ ہاتھوں میں سے ہوتی ہوئی کفن پہناتے ہوئے خوشبو لگاتے ہوئے چلی وہ روح فرشتوں کے ساتھ اور آسمان کی طرف چڑھنے لگی، اور فرشتوں کی جس جماعت سے گزری تو وہ کہتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ، کون پاکیزہ روح ہے، اور وہ پھر اس کے اچھے اچھے نام لے کر بتاتے ہیں یہ فلاں کی روح ہے اور یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو باپ کی بھی ذکر ہوتا ہے بیٹے کے ساتھ ساتھ، یا بیٹی ہے تو باپ کا بھی ذکر ہوتا ہے بیٹی کے ساتھ۔ تو اس طرح وہ پہلے آسمان کی طرف چلتے ہیں، اور پھر آسمان کے دروازے کھلوائے جاتے ہیں، اور پھر ان کو آگے لے کے ایک کے بعد ایک آسمان 7ویں تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا اور اسی میں ان کو لوٹا دوں گا۔ تو اب یہ جو واپس آئی روح کے جسم میں داخل نہیں ہوتی اس طرح جس طرح کہ عام طور پہ ایک کانسیپٹ ہے نا کہ جب روح جسم کے اندر داخل ہوتی ہے جو ولادت کے وقت ہے، یا جسم میں روح داخل ہوگی جب قیامت کا وقت ہوگا، یہ ویسے داخل نہیں ہوتی، ایک تعلق بن جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے آتے ہیں، سوال جواب کا معاملہ ہوتا ہے، وہ بڑی تفصیل سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اختصاراً بیان کر رہا ہوں۔ پھر جب وہ سوال جواب سے فارغ ہوتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آسمان سے آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، یہ اللہ کا پیغام ہے اس کے لیے، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی یا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف ایک اوپننگ کھول دی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ جنت کا آرام اور خوشبو جو ہے نا وہ اس تک پہنچتی رہتی ہے، اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک نظر ہو۔ اب یہاں پر
जितने मामलात हैं बरज़ख के हैं, अगर आप कब्र खोद के देखेंगे अरे ये तो उतनी है तो ये बात उसके लिए नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि हमारे यहाँ ये भी जहल है ना लोगों में कि वो किसी की भी कब्र खोद के देखते हैं, अच्छा ये देखो ना इनकी कब्र में तो ये हड्डी पड़ी हुई है, ये तो पता नहीं नेक थे नहीं थे। तुम ये ज़ाहिरी कब्र देख रहे हो, बरज़खी मामलात तुमसे छुपे हुए हैं। तो ये बरज़खी मामलात की यहाँ पर बात हो रही है। हमारे यहाँ लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं। वो समझते हैं कि जितनी मेरी निगाह देख सकती है बस उतना ही है, और इससे बड़ी जहालत कोई नहीं हो सकती कि इंसान के समझने लगे कि जितना इल्म मुझे है इल्म उतना ही है। हालांकि इल्म तो बहुत वसी है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हें थोड़ा सा इल्म अल्लाह ने अता फरमाया है बस। अच्छा, इसके बाद इस शख्स के पास एक बहुत खूबसूरत बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला शख्स आता है और पास आकर कहता है तेरे लिए खुशखबरी हो, बशारतें हो, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा था, ये पहली मंजिल तेरी पास हो गई। वो कहता है कि तू कौन है भाई? मैं तो नहीं जानता तुझे, इतने खूबसूरत चेहरे वाला, इतनी अच्छी खबरें लाने वाला। वो कहता है मैं तेरा नेक अमल हूँ। इसके बाद वो खुशी में कहता है कि ए रब क़यामत कायम फरमा दे ताकि मैं अपने अहल व अयाल और माल में पहुंच जाऊं। अच्छा, अब याद रखो यहाँ पर माल से मुराद जन्नत है, दुनिया व माल नहीं। मैं अपने माल में पहुंच जाए, नहीं जन्नत में पहुंच जाऊं, जन्नत की नेमतों में पहुंच जाऊं। और अहल व अयाल से मुराद मेरी बीवी बच्चे हैं, अल्लाह उन्हें भी जन्नत में दाखिल फरमा। तो अब इससे क्या बात सामने आती है कि वो अपने बीवी बच्चों को बरज़ख में भूलता नहीं है, या वो शौहर और बच्चों को नहीं भूलती, औरत होगी तो उसे याद रहते हैं, अहल भी और अयाल भी। इसी तरह उसके माँ बाप हैं, उसी तरह उसके बहन भाई हैं, दीगर रिश्तेदार हैं। वो चाहता है उनके साथ जल्दी मिल जाऊं कि बस अब तो मेरा पार हो गया ना मामला पहली मंजिल में। और जब काफिर मरता है तो फिर उसके पास भी फरिश्ते आते हैं, लेकिन सियाह चेहरों वाले, दूर दूर तक हद्दे निगाह बैठ जाते। फिर मलकुल मौत भी आते हैं तो सर के पास बैठते हैं और कहते हैं खबीस जान, अल्लाह की नाराजगी की तरफ निकल। मलकुल मौत की ये बात सुनकर वो रूह अपने जिस्म में इधर उधर भागती फिरती है। लिहाजा मलकुल मौत इसकी रूह को जिस्म से इस तरह निकालते हैं जैसे बोटी सीख पर से खींच कर निकाली जाती, जबरदस्ती तकलीफ से निकलती है। जैसे भीगा हुआ ऊन कांटेदार सीख पर से, आपने कभी कोई कॉटन या कोई कपड़ा चिपक जाए ना सीख पर, जिसपे ऑयल भी लगाओ, कैसे निकलता है? खिरोच के निकालते हैं ना आप उसे, तो ऐसे ही निकलती है उसकी रूह। फिर मलकुल मौत उसे अपने हाथ में लेते हैं और उनके हाथ से फिर एक पल में दूसरे फरिश्ते ले लेते हैं। फिर उसे वो बदबूदार टाट में रैप करके ले जाते हैं। शदीद बदबू आती है वो जहां से गुजरती है रूह। आसमान तक फरिश्ते जो जमात से गुजरती है वो कहती है कौन खबीस है? बताते हैं फला खबीस है और फला का बेटा है। हत्ता कि उसे लेकर आसमानों तक पहुंच जाते हैं तो देखो कुफ्र की वजह से बरज़ख में भी अपने वालिदैन के लिए नदामत का सामान बनेगा वो शख्स। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर वो आसमान तक पहुंचते हैं और दरवाजा खुलवाना चाहते हैं तो दरवाजा नहीं खोला जाता, जैसा कि कुरान में भी आता है कि ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। और उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नह, और ना वो कभी जन्नत में दाखिल होंगे हत्ता जल जमलु फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि ऊंट सुई के सुराख में से ना चला जाए, और ऊंट सुई के सुराख में से कभी दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह ये जन्नत में से कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। फिर अल्लाह फरमाता है कि इसको किताब से जीन में लिख दो जो सबसे नीची जमीन में है, चुनाचे इसकी रूह वहीं से फेंक दी जाती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आया मुबारका तिलावत फरमाई, वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाई, और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा। अल्लाहु अकबर। फतख्तफुहु अत्तैरु औ तहवी बिहि अर्रीहु फी मकानिन सहीक, फिर परिंदों ने इसकी बोटियां नोच ली या इसको हवा ने दूर दराज जगह में ले जाकर फेंक, कोई वक़्त नहीं है, वक़्त ईमान की है। फिर इसकी रूह इसके जिस्म में लौटाई जाती है, यानी कि फिर वो बरज़ख का मामला शुरू होता है। जैसे पहले बताया था मैं आपको, जिस्म में दाखिल नहीं होती, जैसा कि दुनिया में आने में और क़यामत में मामला होगा। फिर इसके बाद फरिश्ते आते हैं, सवाल जवाब होता है, वो हाय हाय करता रहता है, किसी सवाल का जवाब नहीं होता। फिर आसमान से निदा आती है कि ये झूठ कहता है, इसके नीचे आग बिछा दो, इसके लिए दोज़ख का दरवाजा खोल दो। चुनाचे दोज़ख का दरवाजा खोल
کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں ادھر کی ادھر چلی جاتی. اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت ہوتا ہے, برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے اس سے. وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے, ویسی اتنی مصیبت میں پھنسا ہوں, تو بھی آ گیا, تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ ہے. میں کون ہوں؟ میں تیرا برا عمل ہوں. یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا, یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کرنا. یعنی اس کو اپنے رب کی اب خبر ہو گئی. جس بات کو جھٹلاتا تھا اب اس بات کو پا گیا, پر اب پچھتائے کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت, تو اب تو بہت دیر ہو گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ محفوظ رکھے. یہ امید کرتا ہے کہ قیامت قائم نہ ہو, یہ عذاب ہی بہت ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھایا جائے. اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے اور آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھایا جائے, یعنی اس طرف سے نہ چڑھے. اگر تو چڑھانا چاہتا ہے تو ہمارے دروازے سے نہ چڑھے. اور نیک روح کے لیے وہ خواہش کرتے ہیں کہ چڑھے تو ہمارے دروازے سے چڑھے. اللہ اکبر, کیا سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ایمان کا کمال ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ایمان کا کمال ہے. ایمان کی ایک مٹھاس حلاوت ہے تو خوشبو بھی ہے. اس روایت کو مشکات شریف میں روایت کیا گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مومن کا حال ہوا, تو گناہگار مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ دیکھو نا, روحوں کے مقامات ہیں برزخ میں, مختلف مقامات ہیں. اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے درس دے چکا ہوں, بہت تفصیل سے دروس میں آپ کو دے چکا ہوں کہ روحوں کے برزخ میں کیا کیا مقامات ہیں. تو جو مسلمانوں کی روحیں ہیں وہ سب ایک مقام پر نہیں ہیں, تو چونکہ مقام جدا جدا ہیں تو حالات بھی جدا جدا ہیں. بعض ارواح مومنین جو ہیں ان کے الگ مقامات ہیں اور عام مسلمانوں کے الگ مقامات ہیں اور گنہگار مسلمانوں کے الگ معاملات ہیں. بعض کو عذاب قبر بھی ہے. یہ تو مومن کا معاملہ ہے نا جو میں نے آپ سے بیان کیا. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ عز و جل ہمیں مومنین میں شامل فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچائے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمین یا رب العالمین. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.